پچھلی جنریشن صرف ڈانسرز ایکٹر سنگر کو وائرل کرتی تھی. مولوی وائرل کیوں نہیں کیا میرے ابا جی کی جنریشن نے؟ 60s میں، 40s میں، 50s میں، 70s میں، 80s میں، 90s میں، 2000 میں بھی کوئی مولوی کیوں نہیں وائرل ہو رہا تھا؟ کیا فیس بک نہیں تھا؟ بالکل تھا. آپ کو بھی پتا فیس بک کب سے ہے. یوٹیوب میں آپ کو بھی پتا یوٹیوب کب سے ہے. یوتھ نے کبھی بھی مولوی کو نہیں سنا تھا پاکستان کی ہسٹری میں. یوتھ ہمیشہ ایکٹرز، ڈانسرز، لڑکیاں، ہیرو، فلمیں، ان کو سنتا تھا. سنگرز، ریما، میرا، ابھی کون لڑکیاں نہیں پتا. یہ مشہور ہے، بتا رہا ہوں. کس نے وائرل کی تھی؟ میرے آپ کے ڈیڈیز نے. پچھلی جنریشن نے وائرل کی ہوئی تھی. اس وقت طارق مسعود وائرل ہوئے ہیں. وحید مراد، طارق مسعود. یہ آپ لوگوں نے مولوی وائرل کرنا شروع کر دیے. یہ یوٹیوب فیس بک کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ یوٹیوب فیس بک پرانی ہے. یوٹیوب نے صرف پہلے گاندھی وائرل کیا ہے. یہ آپ لوگوں نے اس کو روکا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے یار، واقعی سب کچھ چلنے دو. کوک اسٹوڈیو کے گانے بھی سن رہے ہیں اس وقت. پہلا سٹیپ ہے، معاشرہ نہیں بنے. ابھی پہلی بنیاد رکھی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مجھے امید ہے آپ لوگوں سے. کبھی مولوی سیلیبریٹی ہو سکتا تھا، اب مولوی سیلیبریٹی ہے. 60s 70s 80s میں مولوی وائرل تھا ہی نہیں کوئی. ایک وہ قاری صاحب تھے جو کہ وحید الرحمان صاحب. کیونکہ نعت پڑھتے تھے بس، ورنہ ان کو کوئی نہیں سنتا تھا. یہ آپ کی شان ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور تقویت دے اس کو. دس از این آنر فار یو گائز کہ یو گائز ہیو پٹ مولوی آن دا لیپ ٹاپ اینڈ دا ٹیبل. لاسٹ جنریشن واز اگینسٹ ریپلسو، الرجک تھی. اپنی ویلیو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ یار بس ویڈیو ہی دیکھتا ہوں بس ڈاکٹر سرار کی. جتنے گھنٹے آپ ڈاکٹر سرار کی ویڈیو دیکھنا، ایگزیکٹ اتنے گھنٹے پچھلی جنریشن مائیکل جیکسن دیکھ رہی تھی. آپ نے وہ مائنس نہیں کیا، خالی آپ نے پلس کے کالم میں بھی انٹری کر دی. ڈیبٹ کریڈٹ پتا نا، آپ نے پلس کی کالم میں ایڈٹ کیا. نیچے انشاءاللہ برکت اس کی نظر آئے گی آپ کے بچوں میں. کچھ گائے گا نہیں جائے گی. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کسی ایک چھوٹی سی چیز کی نیکی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لینا. ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. اور برائی بھی، چھوٹی سی برائی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. وہ بھی تمہیں بروا سکتی ہے. جتنی مرضی مخالفت کریں آپ محمد علی مرزا کی یا وہ لوگ بیٹھ کے طارق مسعود کی، مجھے بس یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بولنے والوں کے ویوز پڑھیں. So this is a big problem that you've solved. You've changed the game. میں نا اردو پہ ادھر ریسرچ کر رہا تھا، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، تو اتنی شرم آئی نا مجھے کہ اردو زبان کیسے بنی تھی کہ ایسا کوئی ہم لوگوں کی بھی نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو نا زیادہ بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے. اب کرنے چاہیے تو پھر سکھانا چاہیے کہ سوچنا کیسے پتر ہمارے جیسا نہ بن جائیں. ٹھیک ہے؟ ورنہ غلام ہی پیدا کرتے ہیں ہم. مطلب بائی برتھ نیچرل ٹیلنٹ آف غلامی ہم نے نا انسٹل کرایا ہوتا ہے اپنے بچوں میں کہ کوئی آ جائے بس. بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں بیٹا، بس سب سے پہلے. باقی چھوڑ سوچ کیسے پالش کرتے ہیں، پہلے سوچ بوٹ کیسے پالش کرتے ہیں کسی کا. جوتے پالش کرنا سیکھ، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. ایسے کوئی غریب کے بچے نکلے نا ہمارے کچھ جنریشن سے، ان کو یہ 2 وقت کی روٹی ایسی کوئی لگی ہے. مطلب پوری قومیں 1 وقت کی روٹی میں ایک ہفتے میں 3 دفعہ کھانا کھا کے پوری دنیا کو فتح کر گئے تھے. ان کو 2 وقت کی روٹی اتنی کوئی اصولی بات لگتی ہے نا. صحابہ کو اللہ کے اس طرح اصول پتا تھے نا اور پسند تھے اس کے جان. اس طرح پاکستانی انڈینز کو نا یہ 2 وقت کی روٹی کا اصول جو ہے نا پتہ نہیں کیا رول ہے. سائنس میں بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھاؤ گے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے یہ 2 وقت کی روٹی والے 2 وقت کی روٹی مل جائے بس. کیوں مل جائے 2 وقت کی روٹی؟ تو 1 وقت کی روٹی کھا لے یار. تو ایٹ لیسٹ اپنی ٹانگوں پہ تو کھڑا رہے گا، اپنے پیروں پہ رہے. تو نہ کھا 2 وقت کی روٹی. تو ہفتے میں 3 دن کھا لے بس. 2 ناشتے کر لے بس. مگر اپنی غیرت نہ کہیں. نہیں غیرت تو بہت چھوٹی چیز ہے سر. 2 وقت کا کھانا بہت بڑی چیز ہے. ڈنر نہیں کروں گا تو خیر ہے، بے غیرت مار دیں مگر ڈنر کرا دیں. یہ ہے ہمارے بڑے بوڑھوں کا اصول جو کہ ہماری نسوں میں گما رہے کہ 2 وقت کی روٹی. لڑکیاں تک بولتی ہیں خیر ہے برا شور ہی سے 2 وقت کا کھانا تو دیتا ہے. 2 وقت کے کھانے پہ برا شور کیسے ایکسیپٹ کر لیتی ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ رات کے وقت اگر پیٹ خالی ہوگا تو کیا مطلب دل باغی ہو جائے گا اللہ سے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو ذہن کیا ایسا فطور آتا ہے کہ اگر رات کو پیٹ خالی ہے یا پھر سارا دن بھوکے رہیں؟ سو اٹس سچ اے بگ. یہ نا آپ دیکھیں رمضان میں بھی ہمارا کیا حال ہوتا ہے. یہ پاکستانیوں کا رمضان بھی دیکھا کبھی آپ نے؟ افطاری کے وقت ایسے سناٹا کے سور پھونک دیا گیا ہے. ابھی القاریہ کی آندھی آئے گی، پورا پاکستان خالی. افطاری کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم پہ روزہ آیا بس. ہمیں 2 وقت کی روٹی والا دین تھا تو وہ دوسرا وقت اب شروع ہونے لگا. سوچیں صحیح کتنی سیریس ہے نا افطاری ہمارے لیے. اتنی سیریس ہے کہ میرا وہ نبی کے جو 24 گھنٹے تک سحری ٹو سحری میرا نبی روزہ رکھنے والا. اور ہم دیکھیں یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر بچے کو پتا افطاری میں جلدی کرنی چاہیے. حدیث ہے
اسی طرح بتاؤ 2 وقت کی روٹی والا مذہب ہے تمہارا کہ بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، چاہے مشرف آئے، چاہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہو، چاہے وہ یہ ایرانی کوئی آ رہا ہے، چاہے افغانی آ رہا ہے، چاہے شیر شاہ سوری ہے یا پھر نادر شاہ ہے، یا whoever، چاہے وہ شکلا ہے یا کوئی سکھ ہے یا ہندو ہے، وی ڈونٹ کیئر، بس 2 وقت کی روٹی مل رہی ہو ہمیں. سو it's such a big problem for me. So it's not something we can do much about. چائنیز کو بھی ایسی تابع کریں گے، دیکھنا ابھی دن نہیں لگائیں گے ہم، 24 گھنٹے لگائیں گے ہم، بس کیسے ہم سب چائنیز ہو جائیں گے. اسی وقت we will start wearing red robes، فیشن میں آیا کرے گا. یا پورا اسلام یا نکلو اسلام سے، آسان سا طریقہ ہے. یہ ہے صحابہ کرام نے وہ والے معاملات کے اوپر، یہ اسلام کی وہ نص ہے. امان غور سے سمجھنا، اسلام کی نص یہ ہے. کوئی پوچھے نا مولوی صاحب کتابیں کھول کے ادھر ادھر ٹیکنیکل لگا رہے ہو نا، تو ان کو بتانا، کہنا سر اسلام کی نصوص میں سے ایک نص یہ ہے، بلکہ یہ تو اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، اہل سنت کی نص بتاتا ہوں بہت زبردست. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اگر عرب سے لوں گا نا تو اہل سنت کی جو حنفی ہے نا وہ عرب کو مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں یہ تو شافعی کا یا حنبل کا بڑا سخت نظریہ تھا. میں حنفی نص بتا دیتا ہوں. اسماء الرجال میں جب حدیث کی روایت میں کسی راوی کا ٹیسٹ کرتے ہیں نا، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس حکومت کے تابع ہے وہ اس حکومت کے حق میں، اس پولیٹیکل ایفیلیشن میں تو نہیں اس نے پازیٹیو بات کر دی. یہ نصوص میں سے ایک نص ہے ایک بندے کے سکہ ہونے کی، یہ بندہ کریڈیبل ہونا بھی چاہیے کہ نہیں. یہ حنفیوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے ایک نص رکھی ہے، صحیح نص رکھی ہوئی ہے انہوں نے. تو آپ خود بتا دیں انڈین مسلمان کے مفتی سے میں کیسے اسلام کا کوئی ورژن لوں کہ جو خود اسلام کا وہ حصہ چھپا کے بیٹھے ہوں، مجبوراً نہیں چھپا کے بیٹھے ہوں گے، میں سمجھ سکتا ہوں چھپا کے بیٹھے.